السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول رنگ آسماں قسط نمبر 109۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ وقت گزرنے لگا۔ ایک دن اشوک کھٹپال دوبارہ سوجنا سے ملا۔ اسے دیکھ کر سوجنا بے چین ہو گئی۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ اس کی ماتا جی نجوبہ ہندوستان سے آ گئی تھی اور اب اشوک اس کی ماں سے ملوانے کے لیے آیا تھا، لیکن ساتھ ہی سوجنا نے محسوس کیا کہ اشوک میں اب پہلے جیسی دلچسپی اور جوش دکھائی نہیں دیتا تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک افسردگی اور خاموشی نے لے لی تھی۔ کیا میری ماتا جی آ گئی ہیں؟ سوجنا نے بے قراری سے پوچھا۔ جواب میں اشوک نے کہا، نہیں، لیکن میں تم سے کچھ اور کہنے آیا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے ایک لفافہ نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سوجنا اس لفافے کو دیکھنے لگی، پھر بولی، وہ کیوں نہیں آئی؟ آپ تو کہہ رہے تھے۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ اشوک بولا، یہ وہ خط ہے جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ کیا ہے اس خط میں؟ سوجنا نے خالی نگاہوں سے اشوک کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے لفافے کو دیکھ کر پوچھا۔ میں اسی بارے میں بتانے آیا ہوں، تاکہ اگر میری باتوں پر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ خط آپ خود ہی پڑھ کر یقین کر لیں، جو مجھے خاندان کے ایک پرانے خیر خواہ اور مشیر سترام داس نے بھیجا ہے، جس میں اس نے اشوک کو خصوصی طور پر سوجنا کے لیے مشورہ دیا تھا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ میں مہارانی کے حکم سے تمہاری یہاں تلاش میں مصروف ہوں۔ بات کیا ہے بتائیں مجھے، سوجنا نے پوچھا۔ اس نے لفافہ لینے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ پھر اشوک اسے دھیرے دھیرے خط کے مضمون سے آگاہ کرنے لگا، جسے سننے کے بعد سوجنا گمسم سی رہ گئی۔ راج محل کی فضا ایک بار پھر بدلتے ہی پرانے خیر خواہ اور مشیر سترام داس نے جب دیکھا کہ ماں بیٹے کی چپکلش ایک خطرناک رخ اختیار کر چکی ہے اور اب سوجنا کا لوٹنا اس کی جان لینے کے مترادف ہے، تو اس نے اشوک کو خط لکھ کر فوراً مطلع کر دیا کہ وہ سوجنا کی تلاش بے شک جاری رکھے، لیکن اسے واپس ہندوستان نہ بھیجے۔ اس کا اپنا بھائی اس کی جان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، جس کے سبب ماں بیٹے کے پوتر رشتے کے بیچ ایک خورز دراڑ کھینچ جا چکی ہے۔ اس لیے محتاط رہا جائے جب تک کہ سوجنا کے سلسلے میں ناگرا اور راج محل میں حالات سازگار نہیں ہو جاتے۔ سوجنا نے دکھی دل سے سب سنا۔ واپس جانے کا تو اسے یوں بھی یارانہ رہا تھا، مگر وہ اپنی ماں کی حالت زار اور سگے بھائی کے اس کٹھور پن اور سنگدلی پر بے حد دکھی ہوئی۔ وہ بے اختیار رو پڑی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب اشوک کھٹپال خاموشی سے اس کے سامنے سے اٹھ کر واپس جا چکا تھا۔ جو بحری جہاز ہندوستان کی بندرگاہ سے انگلستان کے لیے روانہ ہوا تھا، سوئے اتفاق اس میں انکل سام، ریوان اور علم نصیب ازابیلا ہی نہیں بلکہ رینا بھی اسی جہاز میں سوار تھی۔ بیشتر مسافر عرشے کی ریلنگ سے ٹکے کھڑے اپنے عزیزوں کو ہاتھ ہلا کر الوداع کہہ رہے تھے۔ رینا بھی عرشے پر موجود تھی، مگر وہ ریلنگ کی طرف نہیں گئی تھی، اگرچہ اسے معلوم تھا کہ شوقی وہاں اس کے الوداعی اشارے کا منتظر ہوگا، مگر جانے کی رینا کے دل و دماغ پر ایک بوجھل پن طاری تھا۔ اس میں شاید شوقی کو الوداع کہنے کی بھی سکت نہیں رہی تھی۔ ادھر انکل سام، نوجوان ریوان اور ازابیلا ریلنگ پر ٹکے کھڑے تھے۔ پھر ازابیلا پلٹ گئی۔ ایسے الوداعی موقع پر اسے اپنے مرحوم شوہر کیپٹن جیمز کی یاد آ گئی تھی اور اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ ریلنگ سے ہٹ کر عرشے پر اس طرف آ گئی جدھر رینا اداس اور غمگین سی کھڑی تھی۔ اس کی نگاہ اچانک ازابیلا پر پڑی۔ وہ تھوڑا چونکی اور یہی سمجھی کہ دیگر مسافروں کی طرح یہ بھی اپنے پیاروں کی جدائی میں آزردہ ہے۔ دونوں کا درد ایک ہی تھا، اس لیے رینا اسے مخاطب کیے بغیر نہ رہ سکی۔ ہم سب کا ایک ہی غم ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑ کر جانے کا۔ اس کی بات پر ازابیلا نے اپنے آنسو پونچھے۔ رینا کی طرف دیکھا، پھر بولی، میں شاید ان سب سے زیادہ بد نصیب ہوں۔ وہ کیسے؟ رینا نے پوچھا۔ تمہیں یقیناً اپنے کسی زندہ عزیز سے جدا ہونے کا غم ہوگا، الٹا ازابیلا نے سوال کر ڈالا۔ ہاں، رینا نے ہولے سے جواب دیا، لیکن مجھے اپنے مردہ محبوب سے بچھڑنے کا غم ہے۔ کیا؟ رینا چونکی۔ ہاں، میرا محبوب شوہر اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن میں اس کی یادوں کے سرمائے کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ اوہ، بہت دکھ ہوا ہی سن کر، رینا نے ہولے سے کہا، مگر جانے کیا بات تھی کہ ازابیلا کی بات پر اس کے اندر ہلکا سا چھناکا ہوا تھا۔ تمہارا کون جدا ہو رہا ہے؟ ازابیلا نے اس سے پوچھ دیا۔ دونوں دکھی دل شاید ایک دوسرے کا غم غلط کرنا چاہتے تھے، اسی سبب انہوں نے ایک دوسرے سے ابھی تک تعارف بھی نہیں کروایا تھا۔ دکھ ایک ہو تو بھلا اس سے بڑھ کر کسی اور تعارف کی ضرورت بھی کیا رہ جاتی ہے۔ میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، رینا نے بالآخر بھاری دل سے جواب دیا۔ تو ازابیلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، بولی، کیا مطلب اپنے شوہر کو چھوڑ کر جا رہی ہو؟ کوئی ناراضگی ہے؟ ایسا ہی سمجھ لو، وہ یہاں آیا ہے، میرا مطلب ہے وہ تمہیں الوداع کہنے یہاں پورٹ پر موجود ہے۔ ازابیلا نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، رینا نے پھر بھاری دل سے مختصراً کہا۔ تمہاری لو میرج تھی؟ ازابیلا نے جیسے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، رینا کا انداز بھی اب گمگسا تھا۔ تب پھر تم مجھ سے بھی زیادہ بدقسمت ہو۔ کمال ہے، تم نے اپنے محبوب شوہر کو زندہ مار ڈالا، اور ایک میں ہوں کہ اپنے مردہ محبوب کو بھلا نہیں پا رہی ہوں اور نہ ہی اسے بھول پاؤں گی۔ ازابیلا کی اس بات پر رینا کے اندر اس بار اس قدر زور سے چھناکا ہوا کہ وہ تڑک کر رہ گئی۔ اسی وقت تک بگل بجا۔ اس کا سوگواری سا کلیجہ چھلنی ہو رہا تھا۔ وہ نہیں رکی، فوراً پلٹ گئی۔ ازابیلا نے قدرے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ شاید اسے اس کی باتیں بری لگی تھی،
لیکن دوسرے لمحے اس کے ازردہ سے چہرے پر خفیف سا تبسم ابھرا۔ رینا کو وہ بہت تیز اور بے قراری کے انداز میں اس طرف جاتے دیکھ رہی تھی جہاں سے مسافر جہاز سے اترنے کے لیے جاتے تھے۔ رینا نے جب جہاز سے اتر کر پورٹ پر قدم رکھا تو اس کے دل میں بے اختیار شوقی کی جانب کھینچے جانے کی طلب سی ابھری۔ وہ آگے بڑھی نہ جانے وہ کہاں کھڑا تھا، اس نے ریلنگ سے دیکھنے کی بھی تو زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ پورٹ پر ابھی تک لوگوں کا رش تھا، وہ شوقی کو تلاشتی رہی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ شوقی سے جلد نہ ملی تو کہیں وہ کچھ کرنا بیٹھے۔ اسی تگ و دو میں جہاز روانہ ہونے لگا۔ وہ یہی سمجھی شاید شوقی بددل ہو کر کب کا جا چکا ہے، مگر وہ پریشان نہیں تھی، مطمئن تھی، کیونکہ گھر کا راستہ سے معلوم تھا۔ اسی طمانت بھرے احساس تلے وہ پورٹ سے باہر آئی تو اوپر ایک نگاہ اس نے کھلے آسمان پر ڈالی، پھر آپ و آپ اس کے مرتعش لب ہولے ہولے سے متحرک ہونے لگے۔ یہ کھلا آسمان اب شام کی ملجگاہٹ کے بعد رات کی تاریکی کا لبادہ اوڑھے گا، پھر اسی کے بطن سے سحر پھوٹے گی اور اس کا رنگ کچھ اور ہو جائے گا۔ آسمان کے رنگ بھی کتنے عجیب اور نرالے ہوتے ہیں، بالکل میری اور شوقی کی محبت کی طرح۔ اسی وقت جہاز کے بگلنے بنکارا شاید جہاز بندرگاہ سے روانہ ہونے والا تھا۔ وہ خیالات سے چونکی، پھر مسکرا دی۔ دوسری طرف جہاز ہندوستان کی بندرگاہ سے روانہ ہونے لگا تھا۔ اس کی منزل انگلستان تھی اور رینا کی شوقی کے گھر کی جانب، کیونکہ اب اس کی متلاشی نگاہیں تانگے کو تلاش رہی تھیں۔ معزز سامعین حضرات، رنگ آسماں کی داستان ختم ہوئی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ کہانی سننے کا شکریہ۔